الحمد للہ الذی خلق الانسان والصلاة والسلام على عبده الذي فضله بالعلم والإعجاز والبيان وعلى سائر أهله وأصحابه صلاة قائمة على ممر الزمن اما بعد۔ حافظ آباد سے مفتی اسامہ امین صاحب نے سوال کیا ہے کہ پیداوار نکلنے سے پہلے اور بعد میں لیکن کٹائی سے پہلے عشر دینے کا کیا حکم ہے؟ اگر پیداوار بیچنے کے بعد پیسوں کو پھر فصل اور زمین پر لگایا جائے تو کیا ان پیسوں میں زکوٰۃ واجب ہوگی؟ اور تکبیر میں اللہ اکبر کہنا ضروری ہے یا کچھ اور بھی پڑھ سکتے ہیں؟ اگر کسی نے تکبیر نہیں کہی، خالی ہاتھ اٹھا لیے تو کیا حکم ہے؟ تکبیرات انتقال کا کیا حکم ہے؟ پہلے سوال کہ پیداوار جو ہے نا وہ اس سے نکلنے سے پہلے عشر ادا کرنا، دیکھیے گا عشر تب واجب ہوتا ہے جب پیداوار نکلنے کے بعد جو ہے نا وہ پک جائے، فصل یا پھل ہے تو وہ پک جائے، ظاہر ہو جائے، تو اس وقت جو ہے وہ عشر واجب ہو جاتا ہے۔ اگر کسی نے پیداوار نکلنے سے پہلے عشر ادا کیا تو وہ عشر ادا نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر ابھی تک فصل پکی نہیں ہے تب بھی جو ہے نا وہ عشر واجب نہیں ہوتا، عشر تب واجب ہوتا ہے جب پیداوار جو ہے نا وہ پک جائے اچھی طرح۔ تو اور دوسری بات جو دوسرا سوال کیا ہے کہ پیداوار نکلی، اس کو بیچا، عشر تو اس میں سے ادا کر دیا لیکن پھر ان پیسوں کو فصل میں زمین وغیرہ پر لگا لیا تو اب اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی کہ نہیں؟ دیکھیے گا جب اس کے پاس پیسے باقی نہ رہے، وہ اس کے ساتھ اس نے بیج وغیرہ خرید لیے، زمین پر لگا دیے، تب اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب جب سال پورا ہوگا چونکہ وہ پیسے تو خرچ ہو گئے، تب ان پیسوں پہ زکوٰۃ واجب نہیں، وہ پیسے ہیں نہیں تو کیا زکوٰۃ واجب ہونی ہے؟ اس کے علاوہ اگر کچھ کے پاس نقدی ہو، نصاب کو پہنچتی ہو تو اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی، مگر نہیں جو پیسے لگائے ہیں جب فصل وغیرہ نکلے گی اس کے بعد جو اس میں عشر واجب ہوگا۔ اگلا سوال کہ تکبیر میں اللہ اکبر کہنا ضروری ہے یا کچھ اور بھی؟ دیکھیے گا امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ میں ہر ایسے الفاظ کہہ سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی پر دلالت کرتے ہوں، مثلا اللہ اکبر، اللہ کبیر، اللہ اعظم، اللہ اجل، الرحمن الاکبر وغیرہ ذالک، یہ الفاظ جو ہیں وہ کہے جا سکتے ہیں، ان سے تکبیر تحریمہ ادا ہو جائے گی۔ جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ میں صرف اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کبیر، اللہ الکبیر یہ الفاظ کہہ سکتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور لفظ سے تکبیر تحریمہ جو ہے وہ ادا نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح جو ہے نا تکبیر تحریمہ کے لیے علماء نے 8 شرائط جو ہے نا وہ مقرر کیے تکبیر تحریمہ کی صحیح ہونے کے لیے۔ پہلی شرط جو ہے نا وہ یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ اور نیت جو ہے آپس میں دونوں ملی ہوئی ہو، کوئی ان کے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہو، مثلا اس کے بعد کھانا کھا لے یا جو ہے کوئی اور پانی پی لے وغیرہ، ایسا فاصلہ جو ہے نا نہ ہو، وگرنہ تکبیر تحریمہ کا جو ہے نا وہ اعتبار نہیں ہوگا۔ اسی طرح تکبیر تحریمہ جن نمازوں میں قیام فرض ہے، کھڑے ہو کر پڑھنا فرض ہے، ان میں کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہنا، رکوع میں جا کر کہنا یا بیٹھ کر کہنا یا رکوع کو جھکتے ہوئے کہنا، اس کا اعتبار نہیں ہے، ایسے تکبیر تحریمہ کا بھی جو ہے نا وہ اعتبار جو ہے نا وہ نہیں کیا جائے گا۔ اس طرح تکبیر تحریمہ جو ہے نا وہ نیت سے جو ہے نا وہ پہلے نہ ہو، پہلے نیت ہو اس کے بعد جو ہے وہ تکبیر تحریمہ ہو، یہ اس کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اور اس طرح تکبیر تحریمہ اتنی الفاظ سے جو ہے نا وہ اتنی بلند الفاظ سے اتنی آواز سے کہی جائے کہ بندہ جو ہے وہ خود جو ہے نا وہ سن سکے۔ اور 5ویں شرط جو ہے نا وہ یہ ہے، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ ایسے الفاظ سے جو ہے نا وہ تکبیر تحریمہ کہیں کہ جو عظمت پر دلالت کرتے ہیں۔ اور اسی طرح 6ٹھی شرط یہ ہے کہ اللہ اکبر، لفظ اللہ کا حمزہ لمبا نہ کیجیے، اللہ اکبر، اس طرح اکبر کا حمزہ بھی لمبا نہ کیا جائے، اکبر،
اور اس طرح اکبر میں با کو لمبا نہ کیا جائے، اللہ اکبر، اگر اس طرح پڑھیں گے تو تکبیر تحریمہ جو ہے وہ جو ہے نا وہ ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح جو ہے نا اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اللہ لفظ لام کے بعد جو ہے نا الف جو ہے وہ پڑھا جائے کہ اور لفظ نہ پڑھا جائے، وگرنہ تکبیر تحریمہ ادا نہیں ہو۔ اور اس طرح 8ویں شرط یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ جو ہے وہ بسم اللہ، تکبیر تحریمہ کی جگہ پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے۔ اگر کسی نے بسم اللہ پڑھی تو بھی تکبیر تحریمہ جو ہے وہ ادا نہیں ہوگی، وہ نماز میں جو ہے نا وہ داخل شمار نہیں ہوگا۔ اور اگلا سوال جو انہوں نے آخری سوال کیا وہ یہ ہے کہ اگر نہیں، آخری سے پہلے، کہ اگر کسی نے ویسے ہاتھ اٹھا لیے تکبیر تحریمہ نہیں کہی تو اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے گا، اگر صرف ویسے ہاتھ اٹھا لے اور زبان سے تکبیر تحریمہ نہ کہے تو وہ نماز میں وہ شخص داخل نہیں ہوگا، اس لیے کہ تکبیر تحریمہ کہنا یہ فرض ہے زبان سے۔ اگر کسی نے کہی نہیں ہے تو اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوئی۔ اب ویسے اٹھتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے تو نماز جو ہے نا اس کی نہیں ہوئی جب تک وہ نماز سے زبان سے تکبیر تحریمہ نہ کہے۔ زبان سے تکبیر تحریمہ کہنا یہ فرض ہے۔ آخری سوال کہ تکبیر انتقال کا کیا حکم ہے؟ یہ جو جاتے ہیں رکوع میں، سجدے میں وغیرہ اللہ اکبر، تو اس کے بارے میں فقہا فرماتے ہیں کہ یہ سنت ہے، منفرد کے لیے، امام کے لیے، مقتدی وغیرہ کے لیے، اور بلند آواز سے امام کے لیے کہنا مستحب ہے۔ تو یہ اس کا جو ہے نا یہ حکم ہے، اور یہ جو ہے اور یہ تکبیر انتقال کہنے چاہیے۔ ایک خاتون نے پوچھا ہے کہ حیض کی حالت میں درود شریف پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، حیض کی حالت میں درود شریف پڑھ سکتے ہیں، اس طرح اور جو وظائف اذکار ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور فقہاء تو یہ بھی فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی جو صورتیں وظائف کے طور پر پڑھی جاتی ہے، مثلا سورہ اخلاص وغیرہ، تو اگر کوئی تلاوت کے طور پر نہیں بلکہ وظیفے کے طور پر پڑھنا چاہے کوئی خاتون تو حیض کی حالت میں یہ صورتیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ عشاء کی نماز میں امام نے چوتھی رکعت میں ایک سجدہ ادا کر کے تشہد شروع کر دیا، جب زیادہ دیر گزر گئی تو کسی نے اللہ اکبر کہہ کر لقمہ دیا، امام 5ویں رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے یہ سمجھ کر کہ شاید چوتھی رکعت رہتی ہے، 5ویں رکعت کے بعد سجدہ سہو کر کے سلام پھیر دیا، کیا اس طرح نماز ہو گئی؟ دیکھیے گا، راجح قول کے مطابق دونوں سجدے فرض ہیں۔ اب جب اس نے ایک سجدہ کیا دوسرا نہیں کیا تو فرض رہ گیا، اب اس پر واجب تھا کہ وہ دوسرا سجدہ کر لے، جو ہے نا وہ تشہد میں سلام پھیرنے سے پہلے وہ کر سکتا تھا، بعد میں سلام پھیرنے سے پہلے اس کی قضا اس پر ضروری تھی، تاخیر کی صورت میں سجدہ سہو واجب ہو جاتا۔ لیکن جب وہ 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا اور اس کے بعد سجدہ سہو کر کے اس نے سلام پھیر دیا، وہ جو سجدہ فرض رہتا تھا اس نے وہ ادا نہیں کیا تو نماز نہیں ہوئی، امام کی نماز بھی نہیں ہوئی، اور جو مقتدی ان کے پیچھے کھڑے تھے ان کی نماز بھی نہیں ہوئی، لہٰذا نماز جو ہے وہ دوبارہ ادا کرنا ضروری ہے، اس کا اعادہ کرنا یہ ضروری ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔